میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ بتا رہے ہیں فیصل واڈا بھائی ویسے ہی ہیڈ لائن میں ہمیشہ رہتے ہیں. ویسے تو میں ذاتی طور پہ ان کے پروگرام ضرور دیکھتا ہوں کیونکہ از اے گڈ انٹرٹینر. جب آپ کو مزہ لینا ہو تو فیصل واڈا کو ٹرانسفر کر کے دیکھیں. بھائی ہے، آپ نے خود ہی کہا ہے ہم نے تو 16 ووٹ دیے ہیں. کس گورنر کے لیے کہا ہے وہ 2 ہفتے 1 مہینے کے بعد ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کون سا جا رہا ہے، اس سے مل لیں گے. یار میں تو بچپن میں اشتیاق احمد صاحب عمران ڈائجسٹ کرائے پہ لیتے تھے اور وہ کہانیاں بھی پڑھتے تھے، اور 2 دن بعد جب کرایہ زیادہ چڑھ جاتا تھا تو لائبریری والے سے کہتے تھے آدھا کر دے بھائی. تو یہ ضرور ہے کہ وہ چیز ہمارے اپنے بچوں میں نظر نہیں آ رہی. ہمیں ان کتابوں سے جیسے میں نے کہا محبت کرنی ہے، اور یہ دوری واقعی ہے. لیکن خورشید بھائی مجھے مشورہ دیں، اگر سب کے سامنے دینا چاہتے ہیں کچھ کتابوں کے نام بتا دیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا آپ ذکر نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی بتا دیں. ویسے سیاسی کتابیں نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے، معاشی کتابیں پڑھیں، تجرباتی کتابیں پڑھیں، اور ان کو پڑھ کر عمل کرنے کی جستجو لیں. دیکھیں ہمارے پاس کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. ہمارے اس ملک میں ہماری اس قرآن مجید قرآن کریم سے جو دوری ہے وہ بھی آپ دیکھیں ہم نے اچھے زندانوں میں بند کر کے اونچی جگہوں پہ رکھ چھوڑا ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیں ان کے ترجمے کے ساتھ تو اس پاکستان کے بہت سارے معاشرتی اور معاشی مسائل سے بھی نکل سکتے ہیں. اسی طرح جیسے میں نے کہا ان کتابوں میں ہزاروں مصنفوں کے وہ جذبات، وہ خیالات، وہ سوچ موجود ہے جسے ہم پڑھنا شروع کریں تو بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتے ہیں. کتابوں سے محبت کا سلسلہ پچھلے 19 سالوں سے تواتر کے ساتھ اس شہر کراچی کے لیے اس ایکسپو سینٹر میں دستیاب کر رکھا ہے. آج مجھے آ کر یہاں انتہائی خوشی ہوئی جب اسکول کے بچوں سے لے کر ہر عمر کا نوجوان انسان، بزرگ بھائی یہاں موجود تھے. اور میں نے محمود شام صاحب کو بھی اسٹال پہ دیکھا جو اپنی کتابوں کی دوستی کے لیے مشہور ہیں. ایک ایسے ایڈیٹر جنہوں نے اپنی زندگی لکھنے اور پڑھنے میں مصروف عمل رکھی. آج میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اے کے خانزادہ صاحب، ایچ خانزادہ. اچھا اب یہ دیکھیں نا کان میں انہوں نے اے کہہ دیا، ایچ سے ایچ خانزادہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی کتاب کی بھی آج رونمائی یہاں ہوئی ہے. تو متین بھائی بات یہ ہے کہ جب تک میرا یہ ماننا ہے کہ کتاب سے دوستی ہم نہیں کریں گے، جب تک ان کتابوں میں محفوظ ہمارے ان لوگوں کے راز اور نیاز جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی یا زندگی بھر کے تجربات کو ایک کتاب میں محفوظ کیا، اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انہیں یا تو شوکیسز میں رکھ دیا اور یا ان سے دوری اختیار کر لی. میں سمجھتا ہوں ہماری نئی نسل کو کتاب دوست ہونا پڑے گا. میں نے ابھی متین بھائی سے کہا ہے کہ اس پورے کتابی میلے سے مختلف کتابیں میرے بہاف پہ یہ پرچیز کریں گے. میں نے ان کو اماؤنٹ بھی بتا دی ہے اور میں نے کہا ہے کہ وہ آپ مجھے بھیجیں گے، میں کراچی کی تمام یونیورسٹیز میں ان کتابوں کو رکھواؤں گا. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم لوگوں تک چیزیں مہیا نہیں کریں گے، ان سے محبت اور ان کو قریب کرنے کے لیے وسائل پیدا نہیں ہوں گے. جس طرح آج اس 19 سالہ سفر جو وقار متین صاحب اور ان کی ٹیم نے یہاں ایکسپو میں سجایا. میں خود پچھلے 2 سال پہلے بھی جب نیا گورنر بنا تھا تو میں نے یہاں آ کے اس کی اوپننگ کی تھی، اور اس بار بھی میں نے آنا تھا لیکن کیونکہ میں آؤٹ آف سٹی تھا تو میں نہیں آ سکا تھا. تو آج میں نے خود ان کو میسج بھجوایا کہ میں آنا چاہتا ہوں اور آپ کی
اس تقریب، اس میلے جو کہ آپ نے لوگوں کے لیے، اس یوتھ کے لیے، اس نئی نسل کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے سجایا ہے، اس میں یہاں آ کر میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، خاص طور پر میڈیا کے دوستوں کو اس کی اویئرنیس کے لیے کام کرنا ہے۔ ایک شخص جو اپنے تجربات کو قلم بند کرتا ہے، اس میں صرف تجربات نہیں ہوتے، اس کے احساس اور جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس احساس اور جذبات کو پڑھیں گے تو ہم اس کو فیل کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی چینج لانا ہے تو کتاب پڑھنا لازمی ہے۔ اور ہمیں تو بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی جسے ہم قرآن مجید، قرآن حکیم کہتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے تو ایک تاریخ ہے کہ جب تک ہم اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے خشوع، وضو اور ترجمے کے ساتھ، تو ہم تو کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ لیکن ان کتابوں کو جو کہ ہماری زندگی کی راہ مشل بن سکتی ہے، ان سے دوری کی وجہ ہے کہ آج ہم معاشی برائیوں کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں کتابوں سے دوری نے ہمیں معاشرتی برائیوں کو جنم لینے میں اہم کردار ادا کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کتابوں سے دوستی کرنی ہوگی، کتاب دوست بننا پڑے گا۔ اور وقار متین جیسے بھائیوں کے لیے میں آج وقار متین کے لیے ان کی 19 سالہ ان کتابوں کی خدمات پر کیبنٹ ڈویژن پاکستان کو تمغہ امتیاز کے لیے بھی خط لکھوں، تاکہ جو ان کی خدمات ہیں، تاکہ جو ان کا اس سے محبت ہے، اس میں کم از کم اس حد تک اپنا حصہ ضرور ڈالوں کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں، ان کو اعزاز دے کر۔ اور یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہوگی کہ ایک ایسے شخص نے جس نے اپنے 19 سال اس میلے کو سجانے میں لگائے اور تواتر کے ساتھ، اور آج جو رونق یہ لوگ مجھے نظر آئے ہیں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور بحیثیت گورنر سندھ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، ہم اس کو اور کیسے اس پورے پاکستان میں اور بڑھا سکتے ہیں، کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز تک ان کتابوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اور ہم کیسے مل کر کام کریں۔ میرے پاس 14 انیشیٹوز گورنر ہاؤس میں اس وقت چل رہے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ آج میں 15ویں انیشیٹو کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ ہے کتاب سے دوستی اور کتاب سے محبت کے لیے گورنر ہاؤس میں ہم ایک سیل بنائیں گے، اور اس کے تحت ہم ان کے ساتھ وقار متین بھائی کے ساتھ مل کے کوارڈینیشن کریں گے تاکہ ہم اس میں آگے بڑھ سکیں۔